السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدن و مسلین اما بعد۔ محترم ناظرین، 3 کام ضرور کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 6017۔ آپ نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف اور اذیت نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو شخص اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی ضیافت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے فلیقل خیرا او لیسکت، بولے بات کرے تو بھلی بات کہے، اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6017۔ اس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو اذیت اور تکلیف نہ دے۔ پڑوسی کا مذہبی اسلام میں بہت اونچا مقام ہے۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6016۔ آپ نے فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ قیلا من یا رسول اللہ، سوال کیا گیا وہ کون شخص ہے جو کامل مومن نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، الذی لا یامن جارہ بوائقہ۔ وہ مسلمان جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی مطمئن نہ ہو، وہ کامل مومن نہیں۔ یعنی اگر ہماری ذات سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف اور اذیت اور ٹھیس پہنچ رہی ہے، ہمارا پڑوسی ہم سے غم زدہ ہے، ہم سے پریشان ہے، ہمارا وجود اس کے لیے باعث تکلیف ہے، تو حقیقت میں ہم کامل مومن نہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پڑوس میں ایک خاتون ایسی ہیں جو نماز بھی پڑھتی ہیں، روزہ بھی رکھتی ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتی ہیں، لیکن بڑی بد زبان ہیں، کوئی بھی پڑوسن اس سے خوش نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، فَهِيَ فِي النَّارِ۔ یہ عورت اگرچہ نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوس کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس لیے یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہم۔ بہترین پڑوسی وہ ہے اللہ کے نزدیک جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ آج ہمارا پڑوسی سے جھگڑا ہوتا ہے، معمولی بات پر آنا جانا ہم بند کر دیتے ہیں، بات چیت بند کر دیتے ہیں، تحفے تحائف دینا چھوڑ دیتے ہیں، پڑوسی سے سلام کلام ترک کر دیتے ہیں، اور پڑوسی کو دشمن سمجھتے ہیں۔ معمولی باتوں پر ناراضگی ہماری بڑھ جاتی ہے اور قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ لہٰذا پڑوسی کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھیں۔ سماج میں اس کی ضرورت ہے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا، دکھ درد میں وہ ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمارا تعاون کرے گا۔ اللہ ہم سب کو پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے فرمایا تھا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اذا طبخت مرقۃ،
جب کوئی تم سالن دار چیز پکاؤ فاکثر ماءھا تو پانی زیادہ کر دیا کرو، وتعاہد جیرانک اور سالن بڑھا کر کے اپنے پڑوسی کے گھر بھیج کر کے اپنے پڑوسی کی خبر گیری کیا کرو۔ دوسری چیز جو ہمیں خیال رکھنی ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی ضیافت کرے۔ مہمان کے آنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، مہمان کی خدمت کرنا، مہمان کی ضیافت کرنا یہ بہت ہی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، جنت میں دخول کا سبب ہے۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں مہمان کے طور پر کوئی موجود نہیں ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کے ہاں مہمان بننے کی فکر کرتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں، لیکن کسی کو اپنا مہمان بنانے کی فکر ہم کو نہیں ہوتی۔ بہت سی مائیں اور بہنیں مہمان کا نام سن کر کے ان کو بخار آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتی ہیں کہ مہمان آئیں گے تو کھانا بنانا پڑے گا، تو ان کی ضیافت کے لیے فلاں فلاں تیار کرنا پڑے گا۔ مہمان کی ضیافت کیجیے، مہمان کی ضیافت کرنے سے بہت بڑا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان ایسے ہیں مہینہ مہینہ 6 مہینے سال ہا سال گزر جاتے ہیں، ان کے گھروں پر کوئی مہمان نہیں آتا ہے۔ کاش کہ ہم اپنے گھروں پر علماء کو بلا کر کے دعوت لیں، ان کو کھلائیں، ان سے دعائیں لیں، مساکین، فقراء، رشتہ دار، پڑوسی، دوست احباب کو بلائیں، یتیموں کو بلائیں، بیواؤں کو بلا کر کے دعوت لیں اور اچھے سے اچھا کھلانے کی کوشش کریں، اپنی خوشی میں ان کو بھی شامل رکھیں اور ان سے دعائیں لیں۔ آج ہمارے گھروں میں صورتحال اچھی نہیں ہے، ہمارے گھروں میں اہل علم کی دعوتیں نہیں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں پڑھنے والے بچوں کی دعوتیں نہیں ہوتی ہیں، ہمارے گھروں میں کسی غریب رشتہ دار اور پڑوسی کی دعوت نہیں ہوتی ہے۔ کاش کہ ہم غریب رشتہ داروں کو بلا لیا کریں، غریب پڑوسیوں کو بلا لیا کریں، غریب دوستوں کو بلا لیا کریں، کمزور لوگوں کو، پریشان حال لوگوں کو، مریضوں کو بھی بلا لیا کریں اور 2 لقمہ کھلا کر کے ان کو دعائیں دیں اور ان سے دعائیں لیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ ماجد دیوبندی نے کہا تھا، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے میرے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے۔ تیسری چیز جس کا خیال کرنا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ زبان سے بھلی بات کہے، میٹھی بول بولے، ورنہ خاموش رہے۔ آج زبانوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، ہم زبان سے گالیاں دے رہے ہیں، زبان سے غیبت کر رہے ہیں، زبان سے چغلخوری کرتے ہیں، زبان سے لعن و طعن کرتے ہیں، زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ غرض کی زبان کا استعمال ہم صحیح رخ پہ نہیں کرتے ہیں بلکہ غلط راستے پہ کر رہے ہیں، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو مسلمان مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، 2 چیزوں کی، زبان اور شرمگاہ کی، کہ میں صحیح استعمال کروں گا، غلط جگہوں پر استعمال نہیں کروں گا، میں اس کو دنیا ہی میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی اہم بات ہے میرے بھائی بزرگوں، میرے ماں اور بہنوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، زبان کی حفاظت کریں،
زبان سے پھول بکھیریں، کانٹے نہ بکھیریں، زبان سے اچھے بول بولیں، بم نہ نکالیں، زبان سے دوسروں کا دل جیتنے کی کوشش کریں، زبان کے ذریعے سے ہم میٹھی بول بول کر کے دوسروں کا دل جیتیں، زبان کے ذریعے سے ہم قرآن کی تلاوت کریں، زبان سے ہم سلام کا رواج دیں، زبان سے ہم مسنون دعائیں صبح و شام کے اذکار پڑھیں اور زیادہ زیادہ ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذات کو دوسروں کے لیے مفید بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی کی بتلائی ہوئی ان 3 باتوں پر خصوصی توجہ دینے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا خیال رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔